السلام علیکم۔ دی وائر کے قربانی اسپیشل میں عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج قربانی جیسے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان ڈاکٹر حسان صاحب۔ ڈاکٹر حسان جو ہیں وہ التفسیر ایک ریسرچ جریدے کے ایڈیٹر بھی ہیں اور فکر اوج پہ بھی کام کرتے ہیں، تو آئیے انہیں خوش آمد۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی آج ہمارا جو موضوع ہے وہ قربانی ہے، تو ذرا قربانی کا پس منظر ہمیں بتائیں گے کہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی اور قربانی دراصل ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں گفتگو کروں اس اہم موضوع پہ، اور چونکہ یہ 10 ایام جو گزر رہے ہیں ذی الحجہ کے، وہ ایسے ہیں جس میں ہم سب بہت عبادات کرتے ہیں، اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ لیکن ہم اکثر جب اپنے خطبات سنتے ہیں یا ٹی وی پہ آج کل جو پروگرامس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک خاص طرح کی گفتگو کی جاری ہوتی ہے جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا ایک اور زاویہ نقطہ نظر بھی ہے، زاویہ بھی ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہم اس طریقے سے بھی دیکھیں، ایک تو ہم ٹریڈیشنلی جس طرح ہم بچپن سے دیکھتے ہیں قربانی کو، اور دوسرے طریقے سے جس سے آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، قربانی کا پس منظر سوال میں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا سلسلہ، تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں۔ قربانی کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی قربانی ہوتی رہی ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل قابیل، انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، ایک کی نہیں کی، ادھر سے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ پھر جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد جب طوفان چھٹا، تو آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک ذبح خانہ بنایا، ذبیحہ خانہ۔ جی بالکل، اور ادھر جو ہے قربانی کی۔ تو ایک اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم حضرت نوح نے اس کی دوبارہ ٹریڈیشن اسٹارٹ کی جو حضرت آدم کی اولاد نے کی تھی، اور اس کے بعد تمام مذاہب میں اگر آپ دیکھیں سوائے بدھزم کے نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، بھینٹ چڑھانا، بلیدان دینا، ہندو مذہب میں بھی بالکل عبادت کرتے ہیں، مختلف مذاہب میں مختلف ٹرائبز میں، چاہے وہ افریقن ریلیجنس ہو، چھوٹے چھوٹے، یا ہر جگہ بلیدان دیا جاتا رہا ہے۔ کہیں انسانوں کا بلیدان دیا جاتا رہا ہے، کہیں جانوروں کا دیا جاتا ہے، کہیں خاص جانور کا دیا جاتا رہا ہے۔ ایک جگہ ایسی رہی، آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل میں کہ ہر سال ایک عورت کو ادھر بہایا جاتا تھا، اور اس طریقے سے انڈیا میں بھی اس کو ذبح کر کے اور اس کا خون لگایا جاتا ہے، اشنان کیا جاتا ہے خون سے، جسم پہ ملا جاتا ہے پاکیزہ ہونے کے لیے، گھوڑے کا خون کا بھی مختلف، آپ کو یہ مختلف ممالک کی مختلف روایات ہیں، لیکن قربانی کا کانسیپٹ ہر جگہ رہا ہے، اور ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم سے بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے قربانی کا، یہ حضرت آدم کے دور سے ہی، ان کی اولاد سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہماری نالج میں نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں یہی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 رائے ہیں، مسلمانوں کی الگ نقطۂ نظر ہے اس میں، اور اس میں جو کرسچنز اینڈ جیوز اہل کتاب جو ہیں وہ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، ذبیح اللہ وہ ہیں، جبکہ جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس طریقے سے 2 یہ، لیکن قربانی کے واقعے پہ دونوں کا اجماع ہے کہ دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں جی بالکل، کہ قربانی کا واقعہ ہوا تھا اور مینڈا آ گیا تھا۔ اب مینڈا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ توریت میں آتا ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے مینڈا آیا تھا۔ یہ ہے کہ قربانی سے بچا لیا گیا تھا انہیں، اور ذبح عظیم کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ تو لوگ اس ذبح عظیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ذبح عظیم شاید وہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی یاد میں جو ہم مینڈا ذبح کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں وہ ذبح عظیم ہے۔ ایکچولی وہ ہمیں اس طریقے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شام سے ابراہیم کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ بھائی اپنی اولاد کو اس کو بیابان میں چھوڑ دو، ادھر خانہ کعبہ تعمیر کرو، اللہ کی عبادت کے گھر تعمیر کرو، اور ادھر ہی آبادی بسائے گا۔ تو زندگی بھر کی قربانی اس کی دے دی آپ نے کہ شام کا سرسبز علاقہ آپ چھوڑ گئے، آپ کا ایک بیٹا تو ادھر باغ و بہار گل و گلزار میں رہے گا، دوسرا بیٹا آپ کا یہاں پر ویران میں رہے گا، ویرانے میں رہے گا۔ تو یہ ہے اصل قربانی، ذبح عظیم۔ اور وہ کیوں رہے گا؟ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا، اور یہاں پر اللہ کے گھر میں عبادات ہوں گی، اور اس کی نسلیں عبادات کرتی رہیں گی، اور آخرت تک یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو وہ ذبح عظیم جس کو ہم قربانی سمجھتے ہیں، وہ ایکچولی اس کا کانسیپٹ وہ یہ تھا۔ اور واقعہ کیونکہ توریت پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں جب یہ آتا ہے کہ مینڈا آ گیا تھا، تو یقیناً ہم اس کو مانیں گے کہ مینڈا آ گیا تھا اور وہ بچ گئے تھے اس قربانی سے۔ تو بات یہ ہے کہ جو قربانی کا کانسیپٹ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اور وہ بھی کہ اپنی عزیز ترین چیز، ان کا بیٹا کیوں تھا، ان کی پیاری چیز تو بیٹا ہم سب کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے کیوں تھا؟
ان کے پاس کیا لگژری کار تھی، ان کے پاس گھر تھا بڑے، ان کے پاس بزنس تھا، ان کو امپائر چل رہی تھی، وہ کسی ملک کے بادشاہ تھے، سلطنت تھی؟ نہیں. ان کے پاس بڑھاپے میں فرشتے آتے ہیں، دو گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ بچڑا ذبح کر کے ان کو گوشت تناول کہتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں، تو وہ سہم جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم آپ کو ایک لڑکی کی بشارت دینے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی بیوی جو سن رہی تھی، اس نے کہا میں ایک بڑھیا اوپر سے بانجھ، تو مجھے بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ قربانی جو بڑھاپے میں ایک بانجھ عورت کو بیٹا ہو رہا ہے ابراہیم کو، اور وہ جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھی اصل قربانی، جب سے اپنی قیمتی چیز، اور وہ قربانی لے کے جا رہے ہیں. اور وہ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ادھر اس کو ذبح سے ہونے سے بچا تو لیا، لیکن اس کے بعد آپ کو مختص کر دیا کہ اب یہ بیابان میں ہی رہے گا اور ادھر ہی اس کی نسلیں بھی اللہ کی عبادت کرتی رہیں گی. تو بنیادی طور پہ قربانی کی جو روح ہے وہ آپ کی عزیز ترین چیز چیز کی کو قربانی تھی. اللہ سے. اچھا، بالکل. قربانی کے جو دیگر جو کانسیپٹ ہے وہ دیگر مذاہب میں کیا ہے؟ دیگر مذاہب میں بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کے اپنے گناہوں کا پراشچت کرنا، اپنے گناہوں سے جو مغفرت طلب کرنا. اگر میں آپ کو بتاؤں، کرسچنس میں قربانی نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ جیزس نے اپنے جو ان کے ساتھ جو سولی پہ چڑھایا گیا تھا وہ قربانی دے کے ہم سب کا گناہوں کا ان کا کفارہ ماننا تو ادا یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنا بلیدان دیا تھا. دیا، اور کفارہ ہم سب کا دے دیا کفارہ. تو اس لیے ان کا قربانی کا کانسیپٹ نہیں ہے. جیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت مشہور واقعہ ہے موسیٰ کا، کہ گوشت ذبح کرو اور وہ بچڑا ایسا ہو جو کسی کام میں نہ لگا ہو اور اس رنگ کا ہو، متناسب جسم کا ہو، اور پھر جب اس کو ذبح کیا اس کا گوشت مارا اس لاش پہ تو اس نے بول اٹھا کہ میرا قاتل کون ہے. تو یہ واقعہ توریت میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے. یہ ڈیٹیلز کچھ توریت میں ایکسٹرا دی ہوئی ہیں، قرآن میں وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں. لیکن ادھر بھی یہ ذکر ہے قربانی کا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جیوز کو جمع کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے اس خون سے پہلے اپنے آپ کو پوتر کریں گے، پاک کریں گے، اور اس کے بعد. تو یہ روایات مکس ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ قربانی کا کنسیپٹ ہر ریلیجن میں رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا. جیسے ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھوڑا سا سخت بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات میں قربانی کو کس درجے پہ دیکھا جاتا ہے؟ عبادات میں قربانی کا کیا کردار ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سر. قربانی جو ہے فرض نہیں ہے. قربانی صرف حجاج پہ فرض ہے، حاجیوں پہ فرض ہے، حج کے موقع پہ فرض ہے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قربانی کو وجوب کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں. فقہی کیونکہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی رائج ہے، میجورٹی ممالک میں مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں، تو ادھر ان کے واجب کا درجے میں شامل ہے. باقی جگہوں پہ سنت موقدہ ہے، تاکید کی گئی ہے جس سنت کی. تو قربانی فرض تو نہیں ہے. فرض صرف اس کے لیے ہے جو حج پہ جا رہا ہے. حج پہ جا رہا ہے. اب اس کو کانسیپٹ بھی سنیں. قربانی کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ یہ نہیں آیا کہ اپنے گلی کوچوں پہ قربانی کرو، اپنے گھروں میں قربانی کرو 10 ذی الحج کو. قربانی کا ذکر یہ آیا ہے کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں تم لوگ قربانی کرو گے. وہاں سالانہ کانفرنس ہوگی حج کے موقع پہ، تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے، خطبہ حج ادا کیا خطبہ، جائے گا، اور ادھر سب میٹ اپ کریں گے. ان کی دعوت ایک دوسرے کی کرو گے تو ادھر گوشت چاہیے. تو آپ عرب میں رواج تھا جانور گفٹ کرنے کا. وہاں غریب سے غریب کے پاس بھی 100 اونٹ ہوتے تھے، وہ اس کا مالک ہوتا تھا، اس سے دودھ پی رہا ہے، اور یہی ان کا کھیتی باڑی یہی تو ہوتی تھی. تو وہ جو ہے وہ انہی سے اپنا گزارا کرتے تھے، دودھ پی کے اور گوشت کھا کے. تو قربانی جو ہے ایکچولی میں وہ جو قرآن میں قربانی آئی ہے وہ ہے حج کے موقع پہ. اب اس کے جواب میں ہمارے یہاں بہت سارے علماء جو ہیں وہ یہ آیت بیان کرتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ونہر پہ فوکس ہو جاتا ہے. ونہر کے بہت سارے معنی ہیں، تھوڑا سا بیان کریں گے تفصیل میں؟ بالکل. حضرت علی کہتے ہیں اس کے معنی جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے جو پوچھے، حضرت علی بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے ہاتھ اوپر کرو، پھر باندھو، پھر رکوع میں جاؤ، اور پھر فائدین کرو. اس کے معنی تو انہوں نے ونہر کے معنی یہ بتائیں. بہت سارے علماء نے الگ الگ طریقے سے کیا ہے اس کے لیے کہ اپنی عبادات میں بہت پختگی ہو، آپ کی عبادات میں جامعت ہو، کلی طور پہ کلیت ہو، اس میں کام جو کر رہے ہیں وہ پورا ایک ڈسپلنڈ ہو. اس کو کہیں گے ونہر. لیکن اگر نہر کو میں قربانی کے معنی میں بھی لے لوں، کیونکہ مولانا مودودی نے کیا ہے اور بہت سارے علماء نے کیا ہے، میں یہ اسپیکٹ بچوں کو، لوگوں کو، آڈینس کو، یوتھ کو ایک دوسرا نقطہ نظر دکھانا چاہتا ہوں. جو آپ سنتے آئے وہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، اس کو بھی سن لیجیے. یہ بتانے کا مقصد ہے. اور وہ یہ کہ اگر نہر ہے تو پھر تو نہر تو صرف اونٹ ہوتا ہے. نہر تو صرف اونٹ ہوتا ہے، تو آپ اونٹ کی قربانی کریں گے. اور اگر سنت رسول پہ جائیں تو رسول نے صرف اونٹ کی قربانی کی ہے.
رسول نے 9 ذی الحج کو نویں ہجری کو جب حج فرض ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں تبوک کے واپسی پہ انہوں نے بھیجا، اور ادھر انہوں نے اپنے اونٹ بھی بھیجے، میرے خیال میں کوئی 20 کی تعداد میں شاید اونٹ بھیجے تھے قربانی کے لیے، کہ مکے میں قربانی ہوگی، مدینے میں نہیں کی، مکے میں قربانی ہوگی. حدیبیہ کے وقت بھی جب گئے تھے تو ادھر بھی ان کو رستے میں روک لیا گیا تھا، تو ادھر بھی انہوں نے ان کو قربانی کرنی پڑ گئی، کیونکہ وہ مکے نہیں لے جا سکتے قربانی کو، یہ گلیوں میں قربانی نہیں ہوئی ہے. دوسری بات، اب جب 10 ذی الحج جب ہوتا ہے، 10ویں ہجری میں جب وہ خود حج ادا کرتے ہیں تو 100 جو اونٹ ذبح کرتے ہیں وہ ادھر نہر کرتے ہیں. تو اگر قربانی بھی ہے تو وہ اونٹ کی ہے نا، مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں، یا مینڈا، اگر سنت ابراہیمی کا بڑا یوز ہوتا ہے، سنت ابراہیمی فالو کر رہا ہے، تو سنت ابراہیمی تو مینڈا تھا، مینڈا آ گیا تھا، تو آئی تھنک ادھر تو گائے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو وائی دا گائے کاؤز، اگر آپ سنت فالو کر رہے ہو. اپارٹ فرام دیٹ، ہیونگ سیڈ دیٹ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر قربانی نہیں کرتے تھے، اکثر مکرو جانتے تھے. کیوں جانتے تھے مکرو؟ وائی؟ اس لیے جانتے تھے کہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں، لوگ اس کو، جیسے احادیث کے معاملے میں حضرت عمر بہت محتاط تھے کہ لوگ اس کو قرآن کے مقابلے پہ نہ لے آئیں، لوگ حدیث یاد کرتے کرتے قرآن کو نہ بھول جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ قرآن ہے، اور وہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے ہوا. انہوں نے لکھوایا ہی قرآن تھا، احادیث نہیں لکھوائی تھی نبی نے ہمارے. تو نبی وہ احادیث تو بعد میں ہم نے ایکومولیٹ کرنی پڑی، کیونکہ ہمارے جو صحابہ تھے کم سے کم ہوتے جا رہے تھے، جن کی ڈیتھس ہوتی جا رہی تھی، تابعین کم ہوتے جا رہے تھے، تبع تابعین کم ہوتے جا رہے تھے، تو اس لیے ان کو پھر لکھنا پڑا، اور ضروری تھا وہ سب کا ریکارڈ رہنا احادیث کا. لیکن اصل ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے، جس پہ سب کا اجماع ہے، جس پہ سب کا فیتھ ہے، جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ ہے قرآن. تو قرآن جو ہے، جو ہمیں تاکید کرتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے قربانی کے لیے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس میں جو ہے قربانی حج کے موقع پر ہے اور مکہ میں ہے. اور اگر آپ کو قربانی کے لیے، حضرت عمر نے بھی اونٹ بھیجے ہیں قربانی کے لیے، تو وہ بھی مکے بھیجے، مدینے سے مکہ بھیجے. یہ جو رجحان ہمارے ہاں چل رہا ہے قربانی کا جو ولولہ دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، ایک سوال اس سے بڑا مماثلت رکھتا ہے، وہ یہ کہ جیسے بھی بات کی قربانی میں اس کی عبادات کے حوالے سے، تو قربانی کا گوشت، جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی اونٹ کی ہے، لیکن ہمارے یہاں رجحان جو پایا جاتا ہے وہ گائے اور بکرے کا ہے. تو اس سے ایک سوال جڑتا ہے، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کی قرآن میں جو آیت ہے کہ اللہ کے پاس تمہارا قربانی کا خون نہیں پہنچتا، نہ گوشت، تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری سے مراد کیا ہے؟ جو آپ فیل کرتے ہو، جو فیلنگ آتی ہے آپ کی، دیٹ یو شوڈ فیل کہ آپ ہر چیز سیکریفائی کر سکتے ہو، اپنی پسندیدہ چیز، اپنا پسندیدہ موبائل اللہ کی راہ میں، اپنے پسندیدہ گاڑی اللہ کی لیکن راہ ہم میں. تو جو ہمیں ران بھیجے اس کو ران بھیجنے کی عادی ہے. یہی ایکچولی یہی قربانی تو ایکچولی سمبولک ہے. بات تو یہ ہے کہ وہ بھی حج میں نے آپ کو بتایا سب کی دعوت ضیافت کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی آپ کو ایک ریچول. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس بات پہ جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ قربانی ہم پیراڈائم میں ہم کر رہے ہیں، وہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ قربانی ہو، گھر میں پارٹی ہو جاتی ہے، ٹینٹ لگا کے گائے آتی ہے، سب بیٹھتے ہیں، چائے پیتے روزانہ، پھر گپ شپیں ہوتی ہیں اور تفریح ہوتی ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے، ویوز اچھے آتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، منڈی کے چکر لگاؤ. میں نہیں جاؤں گا تو میرے بھائیوں کو شوق ہے. لیکن اس سب میں ہماری اسلامی تعلیمات وہ تو پیچھے رہ جاتی ہے نا، وہ کہاں نظر آتی عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا تو خاصہ یہی، اس میں خشوع و خضوع. ہے؟ اب اس میں خشوع و خضوع کہاں سے ہوگا؟ اس میں تو انٹرٹینمنٹ ہے. آپ نے جانور کی نمائش کر رہے ہو، اس کو دکھا رہے ہو. شاعر اللہ کہا ہے قربانی کو، شاعر اللہ کی توہین نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا، اس کی ماڈلنگ کرائی جاتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا، منڈی بڑے بڑے فارم ہاؤس بک ہوتے ہیں، بینکویٹس سجتے ہیں وہاں، تو 10 لاکھ منڈی 20 میں آپ نے لاکھ دیکھا ہوگا وہ خاتون ہوتی ہیں، وہ 2 بیلوں کو ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے آگے، خود تیار ہو کے، بہت چست کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ مذاق ایک قربانی ہے. مطلب خشوع و خضوع کہاں سے لگے اس میں؟ قربانی اگر آپ کو کرنی بھی ہے، سنت کو اگر آپ کو اپنانا بھی ہے، آپ حج نہیں کر سکتے. پہلے فرصت میں تو آپ کو ہمیں حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسے جمع کرنے چاہیے اور حج کے لیے جانا چاہیے، ادھر قربانی اپنے کریں. وسائل خرچ اور کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو قربانی کے لیے ہدیہ حج کے موقع پہ ادھر بھیجیں، تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ادھر ان کے مکے میں جو عازمین ہیں، اب تو ماشاء اللہ ان کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک زمانہ ہمیشہ سے رہا ہے جو 100 سال پہلے تک تھا کہ ان کو ضرورت ہوتی تھی حاجیوں کے لیے کہ ادھر دنیا بھر سے اونٹوں پہ سفر کر کے، خچر پہ سفر کر کے لوگ آ رہے ہوتے تھے، بحری جہاز سے سفر کر کے. اب تو جہازوں میں جاتے ہیں. حج کے لیے اگر سفر کرنا ہے تو 4 مہینے 6 مہینے پہلے سفر ہوتا تھا، تو حج وہ ہوتا تھا اصل. اب تو ہم جو گئے فلائٹ میں اترے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے، یہ حج کون سا حج اب ہے؟ تو پیکیجز ملتے ہیں 10 دن 15 دن بالکل. اور 14 سر یہ دن حج میں تو آپ کی تو اس میں اذیت کیا اٹھائی آپ نے؟
حج میں اذیت کہاں ملی آپ کو؟ تو ادھر یہ تھا کہ قربانی کے جانور، اس میں آپ اگر آپ سورہ حج پڑھیں گے آپ کو ترجمہ، تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں بیماری جو ہے جانور ادھر ذبح کر دینا اور یہ کر دو تو جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے اچھے سے ایکسپلین کر اچھا، رہا وہاں ہے. بھی کنڈیشن ہے کہ یہ کر دو تو جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں جی ہے. بالکل، سب باتیں سورہ حج میں بہت اچھے سے ایکسپلسٹلی مینشن ہے. اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کے معاملے میں اتنی ڈیٹیل میں قرآن نے بتا دیا، کہیں یہ نہیں بولا کہ یہ 10 ذی الحج کو گلی کوچوں میں قربانی کرنا یا تم لوگ اپنے گھروں میں قربانی کرنا. اچھا، گلی کوچے کا میرے خیال ہے آپ نے کوئی متعدد بار تذکرہ کیا میں ہے یہ اپنی کہنا چاہ رہا گفتگو ہوں کہ میں. جو ہم گلیوں میں باندھتے ہیں قربانی، پھر ہر گلی میں 10 گائے بکرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹوٹل، راستہ اور بند کر دیتے ہیں. ہاں راستہ بند کر کے اس کے بعد ان کی قربانی خون سب کا راستہ پڑا ہوتا ہے، تو ہم کسی گلی سے گزر نہیں سکتے. گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ شاید ہم کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ گناہ ملے گا. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ پہلے فرائض ادا کر رہے ہیں. فرض کیا ہے؟ نماز، روزہ. 10 ذی الحج تک، فرض ذی الحج سے 10 ذی الحج جو اتنے خاص ایام میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن قربانی کروں گا، اچھا، قربانی کیونکہ وہ کرنے مجھے مزہ آتا ہے، وہ میری نفس کی عبادت ہے. وہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، سوری ٹو سے، ہم اللہ کے لیے نہیں، نفس کی عبادت. مجھے مزہ آتا ہے خوشی ہوتی جانور کے ساتھ گزار کے وقت. یہ ذاتی خوشی کی بات ہے کہ مجھے جانور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں مزہ آتا ہے، یا میں اب کسی کو دکھاوا کرنا چاہتا ہوں، میں ریاکاری کر رہا ہوں بہت اس میں. سارے لوگ دکھاوا، بچوں کو تو دکھاوا کا ہوتا ہے. تو نبی کی سنت اور سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ان پہ رہے ہیں، بہت مشکل حالات انہوں نے گزارے ہیں. بہت مشہور تناؤ جملہ کی ہے جس کو صورت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں، کہ خاندان نبوت پہ کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ انہوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. اس کے باوجود بھی وہ 20 اونٹ بھیجتے ہیں، 100 اونٹ بھیجتے ہیں. یس، اگر آپ، کیونکہ وہ نبی تھے. حدیث بتا رہا ہوں میں، حدیث آپ حدیث سنانا چاہوں گا آپ کو، کہ جو حدیث اکثر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے، کہ نبی نے فرمایا کہ چاشت کی نماز صرف مجھ پہ، میرے لیے ہے، تم لوگوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح قربانی میرے پہ فرض کی گئی، تم لوگوں پہ نہیں کی گئی. یہ حدیث ہمیں نہیں پڑھائی جاتی، نہیں بتائی جاتی. تو حدیث میں تو یہ بھی موجود ہے کہ قربانی تو نبی کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی. پھر ایک کلچر دیکھیں کہ حج نبی کی پیدائش سے پہلے سے حج ہو رہا ہے. قبائل آتے تھے، قربانی کرتے تھے، لیکن وہ اپنے لات و منات کو مختلف بتوں کے سامنے ان کو کاٹتے تھے. اور نبی جو ہیں وہ اللہ کو ہی اس کی بلیدان دیتے تھے. تو قربانی تو نبی نے ہمیشہ ہی کی ہے، اور ادھر سب کرتے تھے. عرب میں کلچر ہی یہی تھا کہ قربانی ہو رہی ہے، گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہیں. اگر آپ کو یہ واقعہ یاد ہو کہ عبداللہ کی پیدائش پہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا اگر جو ہے بیٹا میں وہ پیدا ہوگا تو میں وہ جو ہے 100 اونٹ اس کے بدلے. تو کیا تھا وہ، یہ قربانی کا کانسیپٹ تو ان کے گھروں میں کھانا ہی اس طرح بنتا تھا. قربانی کر دی، مہمان آیا قربانی کر دی. جیسے میں نے حضرت ابراہیم کا آپ کو واقعہ بتایا، گھر میں مہمان آیا، فرشتوں نے بغیر پوچھے کہ تم مہمان ہو کسی دیر رکو گے، کوئی بچڑا کاٹ کے لے آئے. تو قربانیاں کم سے ان کا اتنا کامن تھا. لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نبی کہہ رہے ہیں کہ چاشت کی نماز مجھ پہ فرض کی گئی، تم لوگوں پہ نہیں. اسی طریقے سے قربانی جو ہے مجھ پہ فرض کی گئی، تم لوگوں پہ نہیں. تو قربانی کو سنت سمجھ کے ہی کرنا چاہیے، وہ بھی جو صاحب حیثیت ہیں، کیونکہ وجوب میں داخل ہے حنفیوں کے لیے. اور اس لیے اتنا مینڈیٹری بنا کے اس کو پیش کرنا اور آپ فرائض کو چھوڑ کے اس پہ فوکس کرنا، آپ کو میرے خیال میں ہمارے علماء کرام کو تو اس پہ ایک بڑی اچھی تحریک چلانی چاہیے کہ بھائی اگر آپ نماز روزہ پڑھتے ہو، نماز روزہ کرتے ہو اور فرائض ادا کرتے ہو، آپ پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں، تو آپ قربانی کرو. ورنہ اگر آپ سود لیتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، رشوت خوری کرتے ہو، یہ سب کرتے ہو، اگر آپ ایسے چارجز ہو تو آپ قربانی نہیں کر سکتے. یو شوڈ بی بینشڈ فرام دیٹ، بیکاز آپ سنت کیوں کر رہے ہو جب آپ فرائض ہی ادا نہیں کر رہے، جس کے بارے میں سوالات ہوں گے آپ سے، جس کا حکم ہے قرآن میں. اچھا، کیا قربانی قرضہ لے کے ہو سکتی ہے کہ قرضے کے پیسے سے قربانی کی جائے؟ سر آئی تھنک میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ قربانی تو فرض ہی نہیں ہے، تو پھر وہ قرضہ لے کے کیوں کی جائے گی؟ لیکن ہمارے تو دیکھیں آج کل تو کمرشل بینکس جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈ پہ فیسلٹی دے رہے سر ہوتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ اس کی فضیلت ایسی آئی ہے کہ قربانی کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، اور بہت انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. جتنے بال ہوتے ہیں جانور کی کھال پہ، آپ ہم سب نے یہ حدیثیں سنی ہیں. اب حدیثیں ضعیف ہیں یا نہیں ہیں، ڈیبیٹ، آپ کو ہر طرح کی حدیث مل جائے گی. تو اس وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی پاپ کر لیں اور آخر میں ہم قربانی کر دیں گے سال کے اینڈ میں تو ہمارے کفارہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم پورے سال دوبارہ مستی سے اپنی زندگی گزاریں گے آرام سے. تو قربانی جو ہے صرف صاحب استطاعت پہ اگر ہوگی بھی فرض تو صرف اسی پہ ہوگی، رادر کے جو ہے لیکن ایسے یہاں لوگ. تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کو شاید اتنی پرواہ نہ ہوتی ہو، لیکن جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہے وہ معاشرے میں اپنا ایک جو مقام برقرار رکھنے کے لیے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوتا ہے. تو ان کو آپ کیا کس طرح سے جی ایکچولی یہ شوق ہوتا ہے، دکھاوا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں لوگ غریب نہ سمجھیں، ہمارا اسٹیٹس سمبل رہے، ہمارے گھر میں بکرا آیا ہے، ہمارے گھر میں گائے آئی ہے. بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ابو ان کی اتنی بڑی گائے آئی ہے، ہماری اس سے اونچی ہو، ہماری سینگ والی گائے لائیے گا، ہمارا بڑا بکرا لائیے گا. تو
تو یہ مقابلے تو یہ ہماری نفس, یہی تو ہمیں قتل کرنا ہے, اسی کو تو ہمیں نفس کو دبانا ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہش کے لیے, تشہیر کے لیے, میں عادل صاحب کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کر رہا. میں جانور کی تصویر فیس بک پہ کیوں ڈالوں, میں آپ کو کیوں دکھاؤں کہ میں نے کتنے لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں, یا میں کیوں اس کا گوشت کتنا ہے, کتنا ٹن, کتنا من اس میں سے نکلا, سوری, اور جو ہے وہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں, مطلب کیسا اس کا وہ رہا, گوشت اچھا کوالٹی کا تھا یا کیا تھا, سخت تھا. یہ باتیں قربانی یہ عبادت میں نہیں ہوتی ہے. عبادت تو خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے, عبادت میں اس طرح کے ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب وقف قربانی اور اجتماعی قربانی یہ کیا چیز ہے؟ اجتماعی قربانی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پورا جانور کر سکے, اور جیسے فار ایگزامپل اونٹ ہے, اور میں لیکن اونٹ یہاں پہ پھر خریدنے کانفلکٹ آ جاتا ہے نا کہ ایک تو قربانی ہوتی ہی مکہ میں ہے, تو پھر یہاں میں یہی بتا رہا ہوں کہ میں یہ جو پیراڈائم دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ قرآنی پرسپیکٹو بتا رہا ہوں کہ قرآن کچھ اور بتا رہا ہے اور ہمارے یہاں پریکٹس کچھ اور ہے, ٹریڈیشنز کچھ اور ہیں, کلچر کچھ اور ہے. جب ایک مذہب ایک دین آتا ہے تو شروع میں وہ کچھ اور ہوتا ہے, آہستہ 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 اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ اور بن جاتی ہیں. تو کبھی کبھار ہم جو ان جزیات کو, ان فروعات کو, اتنا ان مستحبات کو فرائض کی کیٹیگری میں شامل کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو وہی میں بتا رہا ہوں, جب اگر آپ جانور خریدنے کی ساتھ نہیں تو آپ حصہ ڈالیے کیوں کر رہے ہیں؟ ایکچولی تو کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں چلیں کر لیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کئی طور پہ تو کلیئرنس ہے, الاؤ ہے. اچھا, قربانی کرنے کے لیے حکم کیا ہے کہ ایک جانور کے کتنے حصے ہوتے ہیں, اور اگر گھر گائے میں کے 6-7 ساتھ افراد ہیں تو اونٹ کے ساتھ حصے, 7 لوگ مل کے اونٹ کے قربانی کر سکتے ہیں, گائے کی قربانی کر سکتے ہیں, مینڈا اور بکرا دمبا ایک. تو کیا گھر کا کوئی ایک فرد سب کے حصے کی قربانی کر سکتا جو ہے؟ کماتا ہو, صاحب استطاعت ہو, جو کماتا ہو, بالغ ہو. اور یہ چیزیں میں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے حج فرض جو ہے عاقل و بالغ پہ ہی فرض ہے نا. حج کا اگر آپ کانسیپٹ سمجھیں نبی کے زمانے میں کہ دور دراز علاقوں سے دنیا بھر سے لوگ حج کرنے مکہ آئیں گے, سفر کر کے آئیں گے. اگر میں پیدل یہاں سے پاکستان سے جانا شروع کروں اونٹ پہ بیٹھ کے, گھوڑے پہ بیٹھ کے, تو میں کتنے دنوں میں مکہ پہنچوں گا؟ مہینوں میں پہنچوں گا. تو مجھے راستے میں کیا کہتے ہیں سفر کا سامان بھی رکھنا پڑے گا, تو راستے میں بہت ساری چیزیں لوٹنے کا بھی خدشہ ہوگا. وہ حج تھا, حج جسے ہم جس کہتے میں ہیں ہزیمتیں اٹھانی جی پڑتی ہیں. بالکل اللہ کے لیے, اللہ کے گھر کو عبادت کرنے کے لیے, ادھر قربانی پیش کرنے کے لیے. وہ بھی قربانی پیش کرنا یہ تھا کہ ایکچولی ادھر سب لوگوں کو ضیافت کروائیں گے آپ, تو سب لوگ تھکے ہارے آئیں گے, اور ادھر کوئی کھیتی باڑی کا وہ نہیں ہے, موجود نہیں ہے, ادھر آپ کو دینا ہے, ہدیہ دینا ہے آپ کو. تو یہ ایک چیز ہے. ڈاکٹر صاحب قربانی کا ایک معاشرتی اور اکنامیکل پہلو بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور جب منڈی لگتی ہے تو اس میں قربانی کے صرف جانور بکتے ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا ہے. تو اس کو آپ اس نظر سے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی معاشی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس قربانی جو ہے ایک بہت اچھا بزنس ہے. اچھا بزنس ہے. It's a business, it's an economical activity, it's very good for the economics of Pakistan, for بہت سارے روزگار جڑے ہوئے ہیں. قصائی, چارہ بیچنے والا, گائے سامان لادنے والا, جو گائے بھینسوں کو, گایوں کو, بکروں کو لے کے جاتا ہے منڈی تک, منڈی میں جنہوں نے لگائی ہے منڈی, جو بجلی سپلائی کرے, ادھر پانی سپلائی کرے, ادھر جو اسٹالس لگائے کھانے کے, جو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ, سب بزنس ہے. پھر آپ جب اس کو پال رہے ہیں قربانی کے جانوروں کو سال بھر, اور کھلا رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بیچ رہے ہیں, تو وہ سب چیزیں جو ہیں یہ قربانی جو ہے ایک بزنس ہے, ایک اچھی چیز ہے, ایک ہیلدی. ویسے اگر نہ بھی ہو قربانی تو ہمیں خریدنی چاہیے, جانور ہم خریدتے ہیں ہمیشہ سے. تاریخ انسانی میں کبھی بھی لوگوں نے دکان سے جا کے گوشت نہیں خریدا, ہمیشہ گھر میں ہی جانور کاٹے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حضرت بلال کا واقعہ. حضرت بلال ایک دفعہ ان کے گھر میں قربانی والے دن انہوں نے مرغی کاٹی, ان کے پاس قربانی انہوں نے کی نہیں تھی. اسی طریقے سے ایک اور ہمارے صحابی تھے, انہوں نے گوشت منگوایا, ابن عباس نے گوشت منگایا کہ بھائی جو ہے ذرا گوشت لے آؤ, قربانی والے دن بازار سے جا کے, قربانی کی نہیں تھی. حضرت ابو بکر عمر نہیں کرتے تھے قربانی, ابن عمر وہ نہیں کرتے تھے قربانی, تو کی ہے نہیں بھی کی ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ شائبہ نہ ہو جائے کہ دیٹس مینڈیٹری یا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس کے بغیر, مطلب وہ حضرت عمر بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے تھے کہ بھائی لوگ بہت بہت انہوں نے چیزیں سخت کی بھی تھیں کہ حدیث سناؤ تو اس کے 2 گواہ لاؤ, کہ میں ایسے یقین نہیں کروں گا, کیونکہ بہت سمجھتے تھے وہ اس بات کو. ان کی ویژن تھی کہ یہ 10 سال جو دور ان کا گزرا بہت اچھا گولڈن پیریڈ رہا ہے اسلام کا, بہت فتوحات بھی ہوئی ہیں, اور بہت وہ گورنرز بھی چینج کرتے تھے ہر کچھ سالوں میں, کچھ مہینوں میں, کہ بھائی یہاں پر میں چینج کروں بہت. تو اس طریقے سے سسٹم چلایا, ان کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے جا کے.
تو جو ہم بزنس ابھی جو کر رہے ہیں یہ ایکٹیویٹی ہے جو ہم اپنی نفس کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت ایسی ہے، ہمارے بڑوں کی نیت ایسی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہم مکہ جانے سے قاصر ہیں، ہم نہیں جا سکتے، اور وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، تو کچھ احادیث ایسی ہیں یقیناً جو اس کا اشارہ دیتی ہیں، جو یہ واضح کرتی ہیں کہ ہاں لوگ جو قربانی کرتے ہیں اور وہ ان کے گناہ معاف ہوں گے. تو ان احادیث کی روشنی سے تو یہ ہوگی. جو میں نے رستہ بتایا، دکھایا، جو میں نے نہیں بتایا ایکچولی، جو تاریخ ہے مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ، اس میں بہت سارے علماء بتا چکے ہیں، لیکن وہ پاپولر اوپینین نہیں بنا. پاپولر اوپینین انہی لوگوں کا رہا، تو اس لیے یہ لوگوں کے سامنے آتی نہیں، ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتی ہیں. اس لیے مجھے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے وہ باتیں عوام تک پہنچانے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں آپ نے احادیث کے جو ریفرنسز بھی دیے، تو بہت ساری باتیں جو متنازع ہیں، جنہیں کنٹروورشل بھی کہا جا سکتا ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. ایک حدیث ہے، حضرت برا بن عازب نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں سب سے پہلے قربانی دوں گا، کوئی میری پیروی کرے اور میرے سے پہلے قربانی دے تو در حقیقت اس نے مجھ سے پہلے قربانی دی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس میں سے کیا سبق ملتا ہے؟ میں پہلے آپ کو ایک بات کی وضاحت یہ کر دوں کہ جب میں یہ یہاں پر گفتگو جو فرما رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حدیث میں اور قرآن میں جو ہمیں علماء کرام کی جانب سے ابھی تک بچپن سے لے کے جو بتایا گیا ہے، وہ باتیں ہم سب جانتے ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. کوئی احادیث ہمیں نہیں بتائی گئیں، جو ہمیں نہیں پڑھی ہیں، وہ بھی بچوں کو پڑھنی چاہیے، ہمیں جاننی چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ حدیث ہے، یہ ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے جو آپ کو حدیث بتائی تھی کہ چاش کی نماز مجھ پہ فرض کی گئی ہے، قربانی مجھ پہ فرض کی گئی، تم لوگوں پہ نہیں کی گئی. یہ مسند احمد کی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی. اسی طریقے سے نہیں، حدیث یہ کہ سب سے پہلے میں قربانی دوں گا اور کوئی مجھ سے پہلے قربانی دے. میں سمجھ گیا، میں قربانی دوں گا. اس کے بعد یہ میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو احادیث آپ نے پڑھی ہیں، یا اس طریقے سے اور بہت ساری احادیث جو میں نے کبھی کوٹ نہیں کی ہیں، یہ سب جو ہیں یہ حدیث صحیح حدیث میں آئی ہیں. جو میں نے پڑھی ہیں یہ بھی آئی ہیں، جو میں نے پڑھی ہے یہ بھی آئی ہے مسند احمد میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے. تو حدیث کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو دونوں طرف آپ کو احادیث نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جانور کے اسکن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے گناہ دھل جائیں گے. تو یہ حدیث ہے، صحاح ستہ میں حدیث ہے. لیکن اس کے مقابلے پہ یہ بھی حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ابھی کہ چاش کی نماز اور قربانی وطر مجھ پہ فرض ہیں، تم لوگوں پہ نہیں ہے. تو ہمارے بھی تو واجب نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا اس پہ اجماع تھا کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے. میں آپ کو بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سنت کو آپ فرائض میں داخل نہ کریں. آپ فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں اور سنت پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے بے ڈھنگے پن سے جو ہم کر رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا اس سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے. اور کیا یہ قربانی کیا حج کے لیے تھی؟ نبی پہ فرض تھی، ہمارے لیے نہیں. ہم پہ سنت ہے. یہ ہم سنت موقتہ کا میں نے ذکر کیا، سنت موقتہ ہے یہ. اس کو آپ فرائض کی طرح کیوں آپ کر لیتے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر نہیں رہے ہیں، آپ حقوق تو ادا کر نہیں رہے ہیں، لیکن آپ یہ سنت ضرور ادا کریں گے، کریں، لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ کریں. یہ ہے ایکچولی دا کانسیپٹ وچ آئی وانٹ ٹو گیو ٹو دی ینگر جنریشن. اور یہ میرا رائے نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء، ابوالکلام آزاد ہوں، there are lots of علماء، میں کس کا نام لوں یہاں پر، سر سید خان، there are lots of people, such scholars جن کی یہی رائے ہے قربانی کے بارے میں. یہ میری رائے نہیں ہے اکیلے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں جو قربانی کے جانور کے حوالے سے، میں ایک حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت انس بن مالک نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے مینڈھے قربانی دیے جن کا رنگ سفید تھا اور وہ خسی کیے ہوئے تھے. اس حدیث کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا کیا پیغام، کیا اس قربانی کے عمل کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو جانور ہے وہ کوئی مخصوص رنگ کا ہو، ہیبت کا ہو؟ قربانی جب بھی ہم اللہ کی راہ میں، اس کو شاعر اللہ قرآن میں کہا گیا ہے. قرآن میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ بھیجتے تھے تو اس کو سجا کے بھیجتے تھے. اونٹ کو سجا کے بھیجتے تھے، ایسے نہیں بھیجتے تھے کہ اونٹ جا کے ان کو ذبح کروا دیا جائے خانہ کعبہ میں، نہیں، مطلب مکے میں، سوری. تو یہ سجا کے بھیجا تھا، ان کی تعظیم کی جاتی تھی، کیونکہ آپ یہ ایک ریچول ادا کر رہے ہیں. حج کے لیے، حاجیوں کے لیے قربانی فرض ہے، میں نے بتایا، باقی سب کے لیے سنت ہے. تو اس کے لیے جو آپ شاعر اللہ ہے، اس کا مذاق توہین نہیں کر سکتے. اس کو جانور اچھا ہونا چاہیے، متناسب ہونا چاہیے، اس کو کسی ایپ سے پاک ہونا چاہیے، لیکن وہ رنگ کون سا ہو، یہ ہو، یہ سب چیزیں اس کا تعلق نہیں. دوسری بات، جیسے کہ میں نے بتایا، قربانی حضور پہ فرض تھی، ہم لوگوں کے لیے سنت. کہ جانور بھی کوئی مخصوص ہے کہ مینڈھا ہی ضروری ہے؟ نہیں، حضور نے 2 مینڈے بھی کیے تھے، اور پہلا مینڈا بنو ہاشم
انہوں نے ایک امت کی طرف سے کیا تھا, دوسرا جو ہے بنو ہاشم کی طرف سے کیا, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صحابہ جو کتب میں درج ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بنو ہاشم سے کسی نے قربانی نہیں کی اس کے بعد, کیونکہ پہلا مینڈا جو ذبح کیا وہ انہوں نے امت کی طرف سے کیا تھا, دوسرا جو کیا تھا وہ بنو ہاشم کی طرف سے کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک اور ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی باتیں کافی کنٹروورشل ہیں. ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز 1 یا 2 بار بغیر اذان یا اقامت کے ادا کی. اس حدیث میں عید کی نماز اور عید کی نماز کے اذان کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے, کیا ہمیں سکھایا جاتا ہے اس میں؟ بالکل, جیسے کہ ہمارے اہل حدیث جو مکتب فکر کے جو بھائی ہیں وہ جس طرح رفع دین کے ساتھ وہ کرتے ہیں, فقہ حنفی والے رفع دین نہیں کرتے, تو حدیث میں تو درج ہے, تاکید ہے بخاری میں کہ آپ رفع دین ادا کریں گے, لیکن حنفی جو ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جو نہیں کرتے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, اور جو کرتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو حدیث میں مختلف طرح کے احکامات ہوتے ہیں, اور اس میں بہت سارے, یہ بھی حدیث ڈیبیٹیبل کیوں ہے, جو 60-70 کی کتابیں یہ فقہ جعفریہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس طریقے سے جو ہمارے یہاں تعظیم ہے, تو آپ کیا ان کو آپ اسلام سے عاری کر دیں گے؟ تو اصل بات میں نے آپ کو جو اسٹارٹ کی تھی گفتگو, اگر آپ اس کے پورے گفتگو کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, احادیث کیا کہہ رہی ہیں. اس میں 2 طرح کی روایات ہیں جو ہیں, میجورٹی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو قربانی کی فضیلت, لیکن وہ حج کی قربانی کی فضیلت ہے, قربانی حج پہ ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. اور جو قربانی کی آپ قربانی کر رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ میں نے بتا دیا, وہ بھی فقہ میں کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے, باقی سب کے نزدیک مستحب عمل ہے, ایک سنت مؤکدہ ہے. پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ تمام مذاہب میں قربانی ہے. ہم جو کر رہے ہیں قربانی, یہ تو قربانی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, یہ تو ہم تفریح کر رہے ہیں, یہ مذاق کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے قربانی اسپیشل پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں. میں اپنے مہمان کا بہت شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں کہ جو معلومات انہوں نے ہمیں دی اس کی روشنی میں آپ قربانی کی جو اصل روح ہے اس کو زندہ کرنے, اس کو اجاگر کرنے پہ اپنا حصہ ضرور ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.